بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خاص اور روحانی بات جاننے جا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے، جب وہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، تو اس سے ایک نہیں بلکہ 5 ایسے خوابوں کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، ایسے خواب جو اس کے مستقبل کا نور ہوتے ہیں، ایسے خواب جو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا پیغام ہوتے ہیں۔ تو آئیے دل سے سنتے ہیں وہ 5 خواب کون سے ہیں۔ نمبر 1، پہلا خواب روشنی یا نور کا دیکھنا۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے خواب میں اکثر نور یا چمکتی روشنی دکھائی دیتی ہے، یا نور بغیر کسی وضاحت کے ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ خود کو ایک روشن میدان میں دیکھتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے آس پاس اجالا ہی اجالا ہے۔ کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ یہ روشنی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی دھو دی ہے، اب اس کی روح پاک ہو گئی ہے اور اس کے اگلے قدم سیدھا اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ بھی خواب میں روشنی یا اجالا دیکھیں تو شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ دوسرا خواب درختوں یا باغوں کا دیکھنا۔ جس عورت کو اللہ پسند کر لیتا ہے وہ اکثر خواب میں ہریالی، درختوں اور باغوں کو دیکھتی ہے۔ کبھی خود کو کسی جنتی باغ میں ٹہلتے ہوئے محسوس کرتی ہے، کبھی پھولوں سے لدے پیڑ، ندیاں اور جنت جیسی فضا دیکھتی ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ جنت کی ایک جھلک ہے یا اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو چکے ہیں اور جنت تمہاری منزل ہے اگر تم اسی راستے پر قائم رہو۔ حدیث میں آتا ہے، خواب مومن کے لیے نیک بشارت ہے۔ تو بہنوں، اگر آپ خواب میں ہریالی دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تیسرا خواب قرآن پڑھنا یا سننا۔ جب اللہ کسی عورت کو اپنی محبوبہ بنا لیتا ہے تو وہ خواب میں خود کو قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کبھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی آیت الکرسی، یا پھر کوئی آواز آتی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ اس خواب کا پیغام اللہ تعالیٰ اس عورت کو یاد دلاتا ہے کہ میرا کلام تیرا سہارا ہے، میری کتاب تیری رہنمائی ہے، اب تجھے دنیا کے فریبوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا رب تیرا حافظ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ کتاب یقیناً مومنوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ بہنوں، اگر آپ کو خواب میں قرآن نظر آئے تو جان لیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ لیا ہے۔ اب آپ کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ چوتھا خواب پانی یا بارش کا دیکھنا۔ ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے خواب میں صاف پانی، بہتی نہر یا ہلکی بارش دکھائی دیتی ہے۔ کبھی وہ پانی میں نہا رہی ہوتی ہے، کبھی صاف بارش کی بوندوں سے تر ہوتی ہے۔ اس خواب کی تشریح، پانی اسلام میں پاکیزگی اور رحمت کی نشانی ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے
کہ اب تمہارے گناہ دھو دیے گئے، تمہاری دعاؤں کی بارش شروع ہو چکی ہے، تمہاری زندگی میں برکت اترنے والی ہے۔ حدیث میں ہے پانی رحمت کی علامت ہے اور صاف پانی نیک بشارت ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، اگر آپ خواب میں بارش یا پانی دیکھیں تو اپنے رب کا سجدہ کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ پانچواں خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کسی عورت کو خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی عورت کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی بخش دی ہے۔ یہ ایسا خواب ہے جو پوری زندگی کی محنتوں کا انعام ہے۔ اگر آپ بھی ایسا خواب دیکھیں تو دل سے شکر ادا کریں، دعاؤں میں اور بڑھ جائیں اور اپنا ہر کام سیرت محمدی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اہم بات، ان خوابوں کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، شکر ادا کرنا۔ ہر نعمت کا پہلا حق یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کرنا تاکہ کوئی بھی گناہ ان نعمتوں کی رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 3، نماز اور قرآن سے اور زیادہ لگاؤ پیدا کرنا تاکہ اللہ کی دی ہوئی بشارتیں ہمیشہ قائم رہیں۔ نمبر 4، اپنے اخلاق اور اعمال کو بہتر بنانا، تکبر یا غفلت سے بچنا اور اللہ کی دی ہوئی عنایت کی قدر کرنا۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک عورتوں میں شمار فرمائے جنہیں وہ پسند کر لے، جن پر اپنی رحمتیں برسائے اور جو جنت الفردوس کی وارث بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اور بھی ایسے روحانی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔